بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ کراچی میں تھوڑی دیر ہونے والی تیز بارش نے شہر کے کئی علاقوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ کے دعووں کے برعکس ضلع وسطی کے علاقے ناگن چرنگی، سرجانی ٹاؤن، سخی حسن چرنگی اور نارتھ ناظم آباد جھیل کا منظر پیش کرنے لگے ہیں اور یہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ نظام زندگی بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ درجنوں گاڑیاں پانی میں پھنس چکی ہیں، پانی گھروں میں بھی داخل ہوا کہ الیکٹرک کے درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ رپورٹ کے ساتھ سرفراز قائم خان۔ میں تیز بارش نے انتظامیہ کے دعوے کی کلی کھول دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے سڑکوں پر پانی ہی پانی۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں ہوئی۔ تمام سیکٹر برساتی پانی میں ڈوب گئے۔ سیکٹر 4A اور B کے گھروں میں پانی جانے سے شہریوں کا نقصان۔ بارش سے نظام زندگی درم برم ہو گیا۔ درجنوں گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں، ٹریفک بری طرح متاثر۔ کراچی کے ضلع وسطی میں ناگن چورنگی، سخی حسن چورنگی، سرجانی 4K چورنگی سے KDA آفس تک سڑک دریا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ملیر، سعود آباد، علیم آباد، غریب آباد، رضاک آباد، احسن آباد اور گلشن معمار میں بجلی غائب۔ لیاقت مارکیٹ، معین آباد، C ایریا، FC ایریا، شادمان ٹاؤن، الفلاح، گرین ٹاؤن اور قائد آباد میں بھی بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ بارش 70 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ اولڈ ایئرپورٹ ایریا میں 14.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جناح ٹرمینل پر 10.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سرفراز قائم خانی، نیو نیوز کراچی۔ PTI کے رہنما حلیم عادل شیخ نے بھی بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ناگن چورنگی پر جمع پانی دیکھ کر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوال اٹھایا، مرتضی وہاب کہاں ہے؟ شہر میں پانی ہی پانی ہے، اب فوٹو سیشن والے مرتضی وہاب کیوں غائب ہے؟ یہ ناگن چورنگی ہے جو کہ ڈوب چکی ہے اور کراچی شہر اپنے سپورٹ مرتضی وہاب کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ اس نالے کی وجہ سے ڈوبی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو KMC نے نالے صاف کرنے تھے، NDMA نے 3 بڑے نالے صاف کرنے تھے، گجر نالا، اورنگی نالا اور محمود آباد نالا ہم نے صاف کیے۔ چھوٹے جو 41 نالے تھے یہ سندھ حکومت نے صاف کرنے تھے۔ 450 ارب کا اس کا فنڈ ہے ان کے پاس اور 500 DMC کے نالے صاف کرنے تھے۔ آج یہ لوگ بیچارے کراچی کے شہری یہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، یہ گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں، آدھے شہر کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور اس وقت مرتضی وہاب کہاں گم ہو گئے؟ پچھلی دفعہ تو بڑی فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ مرتضی وہاب صاحب، بلاول زرداری، مراد علی شاہ صاحب آؤ، یہ ہم گٹر کے پانی میں کھڑے ہیں، اس گٹر کے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے سندھ حکومت کو۔ کراچی ذرا سی بارش نے حکومتی دعووں کے پول کھول دیے۔ سڑکیں اور اہم شاہراہیں زیر آب آ گئیں۔ بارش کے پانی کے باعث درجنوں گاڑیاں بند ہو گئیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیو نیوز جنید شاہ۔ جی بالکل، دیکھیے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ 3 روز تک یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے ہی باران رحمت برسی تو شہر کی جو صورتحال ہے، جو حکومتی دعوے ہیں، ان کی پول کھول دی۔ ایک بار پھر بارش نے پول کھول دی ہے۔ میرے کیمرامین عفران بشیر آپ کو دکھا سکے کہ یہ صدر کا علاقہ جٹ لین ہے، جہاں پہ بارش کے ہوتے ہی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ گھٹنوں پانی یہاں پر جمع ہے، جبکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ مین شاہراہ ہے جٹ لائن کی، جہاں پہ معمول کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک رواں دوا رہتا ہے، لیکن بارش کے بعد یہ صورتحال ہے کہ یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی اس روڈ پر جمع ہے۔ اور جو حکومتی ہمارے نمائندے ہیں، جو دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارش کے نبٹنے کے لیے انتظامات کر لیے ہیں، نکاسی آب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ شاہراہ ہے جہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹریفک جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن بارش کی صورتحال کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک کا کیا حال ہے۔ کہاں ہے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر؟ بارش کے پانی میں کھڑے PTI رہنما خرم شیر زمان کا سوال۔ بولے، بلاول آؤ دیکھو، جب زیادہ بارش آتا ہے تو کراچی کا برا حال ہوتا ہے۔ مراد علی شاہ کیسے کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات بہتر ہو گئے؟ میں شارع فیصل کے اوپر کھڑا ہوں اور آج جمعرات کا دن جو آدھا گھنٹہ بارش ہوئی ہے، میں صوبہ سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا کیا حال کیا ہے۔ یہ بچے شارع فیصل کے اوپر تیر رہے ہیں، ڈبکیاں مار رہے ہیں، یہ دیکھیں پانی کا کیا حال ہے۔ اس صوبے کا چیف مینیجر مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام انتظام ٹھیک کر دیے ہیں، اور کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو صوبہ سندھ کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ برے حالات ہیں۔ کدھر ہے شہر کا ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب؟ کدھر ہے شہر کا لوکل گورنمنٹ منسٹر ناصر حسین شاہ؟ کدھر ہے مراد علی شاہ؟ آؤ بلاول دیکھو کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو اس طرح حال ہوتا ہے کراچی شہر کا۔
کراچی میں بارش کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہے، سڑکوں پر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہے، بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ ہو گئے۔ صورتحال کے بارے میں مزید جانیں گے نیو نیوز کے نمائندے کامران سہیل سے۔ جی کامران، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ شہر کے تمام علاقے ہیں جہاں پر تیز بارش ہوئی ہے، اور میرا کیمرہ مین دکھائے کہ میں جس علاقے کا ہوں یہاں پر بھی اچھا خاصا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر جمع ہوا ہے۔ انتظامیہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی اس نکاسی کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کے الیکٹرک کی تو بجلی کا نظام بھی جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ پڑتے ہی جو ہے وہ نرم برم ہو چکا ہے۔ سڑکوں پہ لوگ پریشان ہیں اور ہو کے گھوم رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد جو شہر کی صورتحال ہوتی ہے وہ انتہائی افسر ہوتی ہے۔ افسر صورتحال کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ کافی پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ویلکم بیک۔ مافیاز کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ بڑا مافیا کہتا ہے ہمیں NRO دو اور باقی مجرموں کو پکڑو۔ باہر بیٹھے لوگ اربوں کی پراپرٹی میں بیٹھے ہیں، مافیاز اربوں روپے کی جائیداد کی ایک رسید نہیں دے سکے، رسیدیں دینے کی بجائے باہر سے بیٹھ کر تقریریں کی جا رہی ہیں۔ یہ جھوٹے اور ڈرپوک لوگ قوم نہیں بنا سکتے۔ ملک کی بہتری کے لیے الیکشن کا نہیں، اگلی نسلوں کا سوچنا پڑے گا۔ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا، اور کہتا کہ ہمیں NRO دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو۔ انسان کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، آگے کا سوچنا پڑتا ہے، اگلی الیکشن کا نہیں، اپنی اگلی نسلوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جب تک عوامی فیصلوں کو پاؤں تلے روندنے والوں کو آگے دیوار نہ بنایا جائے تب تک انتخابی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی، تاریخ میں اتنی ذلت اور رسوائی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ لوگوں کو چور چور کہہ کر آپ اپنی چوری نہیں چھپا سکتے۔ عمران خان سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ہیں۔ چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور۔ مسلم لیگ نون خاموش نہیں ہے، مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے۔ ناکامی کی، ان کی نالائکی کی، ان کی نااہلی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں۔ ECP آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ECP کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں RTS اٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں، یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے، گھڑی جا رہی ہے، جہاں سے دھاندلی کا پیدائش ہے۔ جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک آپ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو چور کہتے کہتے اور اسی آڑ میں آپ اپنی چوری چھپا کے نکل جائیں، یہ اب نہیں ہوگا۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے۔ اس حکومت کی ہر چیز کی طرح ان کی یہ جو ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے لٹیروں سے مال ریکور ہونے جا رہا ہے، اس لیے رونا دھونا شروع کر دیا۔ مریم نواز مقدمے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں، مقدمات کے جلد فیصلے نہیں چاہتی۔ مریم نواز روزانہ سماعت کا کیوں نہیں کہہ رہی؟ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں حکومتی رہنما نے کہا 3 بار یہ لوگ اقتدار میں رہے اور آج انہیں الیکشن کمیشن کی عزت و احترام یاد آ گیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس سمیت اہم کیسز پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور ان کے شوہر کی اپیلوں پر سماعت، نیب کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست دائر، عطا تارڑ کی 1 ماہ مہلت کی استدعا، نئے وکیل خود پیش ہو کر وقت مانگے، عدالت کی ریمارکس، وکیل پیش کرنے کی ہدایت کے ساتھ سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں پیش رفت، FIA نے بینکرز کے بیانات ریکارڈ کرانے کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ FIA کا کہنا ہے عاصم سوری نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام چھپانے کے لیے بینکرز پر دباؤ ڈالا، موبائل فون سے تمام ریکارڈ بھی مل چکا۔
औरंगी और गुज्जर नाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी, मुतासिरीन को तमाम सहूलियात के साथ 1 साल में बसाने का हुक्म। नस्ला टावर केस में कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म। ST प्लाट्स के मकासद और तामीरात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में पटवारी को सजा सुना दी। मुजरिम नवीद को 3 साल कैद और 3 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना। नैब ने मुलजिम के खिलाफ 2017 में रेफरेंस दायर किया था। और बरतानिया में फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुलजिमान की 50 अरब की प्रॉपर्टीज मुंजमद करने की मंजूरी। नैब ने मुलजिमान की इस्लामाबाद में 11 बंगले और नवाही इलाकों में 10.5 कनाल से जायद अराजी सील कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन बिलियन ट्री मंसूबे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौतरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। दुनिया माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मशाल राह बनाए। माहौल की बेहतरी के लिए बरतानिया में दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू करेंगे। On the subject of planting trees, we're going to do millions in the UK, but I was absolutely blown away. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. And I think it's very important that we in the developed world recognize our obligation to help less developed countries down this path in all these technologies. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन इंदराज का मामला नया मोड़ इख्तियार कर गया। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड नंबर से वैक्सीनेशन इंदराज कराने वाला शख्स बैरून मुल्क मुकीम है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद से। नवीद बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, नवीद नामी शख्स जो बैरून मुल्क में मुकीम है, वहाँ से उसने व्हाट्सएप जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर किया आदिल नामी मुलाजिम को और तस्वीर नामी शख्स के यहाँ पर जाती मुरासम थे, जिसकी वजह से मुलाजिम ने बगैर चेक किए और अपने वालिद का नाम लेकर उसने बैरून मुल्क से ये व्हाट्सएप किया था, जिसके ऊपर ये इंदराज किया गया है और जो कि मियां नवाज शरीफ का ID कार्ड था जो कि जाली और फेक एंट्री कर दी गई। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद अपडेट कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है, ख़वातीन मुआशरे का अहम जुज़्व हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन ने अपनी अहलियत को मनवाया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन नीलोफर बख्तियार ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, औरतों के हुकूक़ के हवाले से ख़वातीन अरकान असम्बली अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया।